السلام علیکم کلاس 10th۔ آج ہمارا اردو کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں نے آپ کو حصہ نثر میں سبق نمبر 1 مرزا محمد سعید پڑھایا تھا، اس کے بارے میں نے آپ کو مکمل طور پر بتایا تھا اور الفاظ معنی یاد کروائے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کے سوالات پڑھیں گے۔ نوٹس آپ نے لے لیے ہوں گے، اپنے نوٹس کھولیے، صفحہ نمبر 17 پر اس کے جوابات دیے گئے ہیں، آئیے اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ جواب ہے، مرزا محمد سعید ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے۔ وہ تسکین کے لیے لکھتے تھے، یعنی سکون کے لیے۔ کام صرف اس لیے کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ جواب ہے اس کا، مرزا صاحب پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر سے وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہییں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، یعنی وہ پیسے کے لیے بالکل بھی کام نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے بچوں؟ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 3، مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ کمرہ کتابوں سے بھر دیا گیا ہے اور اس میں سے 100 عمدہ کتابیں نکال لی جائیں تو مرزا صاحب کی اس کتاب کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کتاب مذہب اور باطنیت کو ضرور ان 100 کتابوں میں شامل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال دیکھیے، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟ مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ خان سے عزیز داری تھی، ٹھیک ہے؟ یہ 2 قومی شخصیات ہیں، سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ، ان سے مرزا صاحب کی عزیز داری مطلب رشتہ داری تھی۔ اگلا سوال ہے، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ جواب ہے اس کا، انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 سے 7 میں سال 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، یعنی کہ سال 2 سال جو تھے وہ علی گڑھ میں استاد رہے 1906 سے 7 کے درمیان، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا، یعنی کتابیں پڑھنا تھا۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی، ملازمت ان کی درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ جو میں نے آپ کو ریڈنگ کے دوران پڑھایا تھا ایک جملہ کہ پروفیسر صاحب کہتے تھے مرزا محمد سعید کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہیں کروں گا تو انگریز پروفیسروں کے سامنے کھڑا کیسے رہوں گا، تو اس لیے وہ نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا نے کیا جواب دیا؟ مصنف نے اس کا ذکر کیا تھا نا اینڈ میں کہ میں ایک پروگرام دانش کدہ میں جو ہے وہ کام کرتا ہوں، تو میں نے مرزا صاحب کو جو ہے وہ اس میں شرکت کی درخواست دی ہے۔ اس میں جواب دیکھیے، مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا پیسے کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی کہ نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے اور نہ ہی پیسے کی۔ مصنف نے بہت اصرار کیا مگر مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، یعنی کسی طور مرزا صاحب اس میں شرکت کے لیے نہ مانے۔ اگلا سوال ہے، مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں۔ مرزا محمد سعید گہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، اترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے، یعنی بڑے اچھے لگتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مرزا صاحب کے 2 ناولوں کے نام تحریر کریں۔ مرزا صاحب کے ناولوں کے نام ہیں یاسمین اور خواب ہستی۔ پہلا ناول یاسمین اور دوسرا خواب ہستی۔ اگلا سوال دیکھیے، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ پطرس مرزا صاحب کے شاگرد تھے، بعد میں پطرس جو تھے خود انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔
خود انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، یعنی کمتر سمجھتے تھے۔ اکثر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر رہتے، وہ مرزا صاحب کا ادب و احترام وائسرائے ہند سے بھی زیادہ کرتے تھے، یعنی کہ انگریزی کے استاد مقرر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے استاد کا احترام وائسرائے ہند سے بھی بڑھ کر کرتے تھے۔ آخری سوال آپ کے جو سبق میں دیا گیا ہے وہ ہے عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم بیان کریں۔ جب کوئی آدمی دنیا سے کوچ کرتا ہے تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ایک عالم اور فاضل شخص کی موت دنیا کے لیے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے آپ کے اس سبق کی مشق میں دیے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات۔ آپ نے نوٹس میں سے اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور اگر آپ نے نوٹس ابھی تک نہیں خریدے تو اسکول میں سے آپ کو نوٹس مل سکتے ہیں، آپ نوٹس لیں، اس میں سے یاد کریں، اور اس کے پہلے 5 سوالات کو آپ نے اپنے نیٹ رجسٹر میں اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے، اور یہ کام آپ کا چیک کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور یہ تمام سوالات اچھے سے یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔